جو کل آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کیا کیا اسٹڈی کیا تھا. ہم نے رشوت کے بارے میں، گفٹس جو دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کیا. کیا مسیحیوں کو رشوت لینی چاہیے؟ کیا خیال؟ ہم نے کل کافی ساری آیتیں اس تعلق سے پڑھی کہ رشوت عقل کو اندھا کر دیتی ہے. رشوت مختلف قسموں کی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ پیسے ہی دیے جائیں. کئی اور طریقوں سے بھی لوگ کسی کو اوبلائج کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. کئی دفعہ لوگ تحفے تحائف دے کر اپنا کام نکالنے کی کوشش کرتے. گفٹ کہتے ہیں یہ تو میں نے اس کو ادھر سے بڑا مہنگا کوئی کارپٹ لا کر دے دیا ہے، کسی کو کوئی پتہ بڑی مہنگی مہنگی گھڑیاں دیتے ہیں، اور مختلف قسم کے گفٹ ہیں جو لوگ دیتے ہیں. ویل اگر تو بغیر کسی لالچ کے، محبت کے جذبے کے ساتھ کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے اس کی اور بات ہے. لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں اس سے یہ اس کو دوں اور اس کے بعد پھر میں اس سے یہ ناجائز کام کرواؤں، then it is wrong. رشوت کا بھی کانسیپٹ یہی ہے، برائب کا بھی، کہ پیسے دے کر ناجائز کام کروانا. لیکن کسی اور کے ساتھ بے انصافی ہو جائے. لیکن ہمارے المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کئی دفعہ صحیح کام بھی آپ کے پیسے کے بغیر نہیں ہوتا. میں ایگزامپل دے رہا تھا، ہم چرچ بلڈنگ کے لیے اتنے سالوں سے کوشش کر رہے ہیں، ابھی تک ہمارا کام نہیں ہو. اور بھی کئی مثالیں ہیں. تو اس صورت میں میرے خیال میں اگر آپ سے درست کام کرنے کے لیے بھی آپ کو اس آدمی کو پیسے دینا پڑتے ہیں جو اس کی ریگولر ڈیوٹی کا حصہ ہے، تو میرے خیال میں اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اس میں پھر وہ بندہ قصوروار ہے. کیونکہ ہم ناجائز کام اگر پیسے دے کے کروائیں تو پھر ہم مجرم ہیں. لیکن اگر جائز کام بھی آپ کے پیسے کے بغیر نہیں ہو رہا تو اس میں پھر سسٹم کی خرابی ہے، اس بندے کی خرابی ہے. اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے غور کیا. اس کے بعد ہم نے سود پر کل کافی ڈیٹیل سے اسٹڈی کی. مسیحیوں کو سود نہیں لینا چاہیے. بہت ساری آیتیں ہیں، اگر ایک آیت آپ پڑھ لیں، زبور نمبر 15 اور اس کی پہلی آیت سے شروع کریں. زیادہ آیتیں نہیں ہم پڑھتے، صرف ایک ہی آیت. یہ ریویژن ہے، یہ اصل سٹڈی نہیں ہے. اصل سٹڈی کے لیے آپ کو کل کی جو ریکارڈنگ ہے اس کو سننا پڑے گا. ٹھیک ہے، ٹائم نکال کر ضرور اس کو سنیں. پڑھیے. اوکے، اوپر سے میں نے کہا تھا کہ پہلی آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے کون خدا کے پہاڑ پر رہے گا، اس کے خیمہ میں کون سکونت کرے گا. اور آگے لکھا ہے وہ کون کرے گا، وہ جو رشوت نہیں لیتا اور انصاف کا خون نہیں کرتا. تو رشوت سے خدا منع کرتا ہے. اوکے، اس کے بعد ایکسٹورشن ایک لفظ تھا جس کو ہم نے سیکھا. ایکسٹورشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے وہ کیا ترجمہ اس کا میں نے بتایا تھا کل، یاد ہے؟ ایکسٹورشن کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، بلیک میل کرنا یا بھتا خوری اس کا ترجمہ تھا. اس کا مطلب ہے کہ کسی کو مجبور کر کے اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ ایکسٹورشن. بائبل میں لفظ ایکسٹورشن جہاں پہ آیا ہے اس کا ترجمہ ظالم کیا گیا ہے یا ظلم کیا گیا ہے. لکھا ہے یہ لوگ، پہلا کرنتھیوں 6 باب کی 10 آیت ہے، یہ لوگ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، نہ گالیاں بکنے والے، اور اینڈ پہ لکھا ہے نہ ظالم. تو انگلش میں جو لفظ آیا وہ ہے ایکسٹورشنسٹ. ایکسٹورشنسٹ کا مطلب ہے جو بلیک میل کر کے کسی کو اسے پیسے وصول کرنا، یا یہ جو اغوا کر لیتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یہی کام کرتے ہیں. یہ جو لوگوں کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ہم پبلک کر دیں گے، اتنے پیسے دے دو، یہ ایکسٹورشنسٹ ہے. تو بائبل اس بات سے منع کرتی ہے آپ کسی کا بھی
اس معاملے میں ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد قرضہ، ہم نے قرضے پر ڈیٹیل سے غور کیا، بہت ساری آیتیں ہم نے پڑھی۔ بائبل میں ایک آیت یاد رکھنی ہے، لکھا کسی چیز کے قرض دار نہ ہو۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی محبت، آپس کی محبت کے سوا کسی چیز کے قرض دار نہ رہو۔ تو اگر کوئی ہم سے قرض لے تو پھر ہمیں میرے خیال میں بغیر امید کیے اس کو دے دینا چاہیے، اور اگر آپ قرض لیتے ہیں تو پھر اس کو واپس کریں۔ لیکن کئی لوگ قرض لیتے ہی اس نیت سے ہیں کہ واپس نہیں کرنا، اور جان بوجھ کر بھول جانا، غلط، that is wrong۔ ہاں اگر وہ آدمی آپ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب نہ دیں، وہ دوسری بات ہے، لیکن اگر آپ یہ وعدہ کر کے اس سے قرضہ لے رہے ہیں کہ میں آپ کو جی 10 تاریخ تک واپس کر دوں گا، تو 10 تاریخ تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہی 10 گزری پھر آپ آبلیگیٹڈ ہیں، پھر اس سے کہیں کہ مجھ سے انتظام نہیں ہوا یا whatever، جو بھی ہے۔ اوکے، اس کے بعد ہم نے ایک اور پہلو بھی ہے جس پر غور کیا تھا کہ ہم نے ٹیکس اپنے پے کرنے ہیں، پیسے کے معاملے میں چوری نہیں کرنی، یہ تو یاد ہے، چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے۔ چوری کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں چوری کرنے کے لیے۔ مثلا آفس کے لیے آپ 10 وہ ریم لے کر آئے ہیں کاغذ کے، ایک گھر لے جائیں، یہ بھی چوری۔ گھر میں آفس میں ٹائم کام کرنے کا ہے، آپ وہ سارا ٹائم بیٹھ کر چائے پیتے رہے، یا کئی لوگ ہیں جو وہاں بیٹھ کر بائبل پڑھتے رہتے ہیں، وہ ٹائم کام کرنے کا، ٹھیک ہے، بائبل اپنے فارغ ٹائم میں آپ کو پڑھنی ہوگی یا واٹ ایور۔ خدا کو بھی آپ چوری کر سکتے ہیں جب آپ دائیں کی پے نہیں کرتے۔ مشہور اگزامپل ہے، چلو پیسے نہیں، کسی سے کتاب ہی آپ لیں کہ یہ مجھے دے جی میں نے پڑھنی ہے، اور پھر واپس ہی نہ کریں۔ اب میرے پاس کافی کتابیں تھیں، ایک بڑی اچھی کی چین ریفرنس بائبل تھی میرے پاس، مجھے یاد نہیں کون وہ لے کر گیا، اور اس نے مجھے آج تک واپس نہیں کی۔ تو میرا مطلب ہے اچھا جو مسیحی ہے وہ اگر کسی سے کوئی چیز لیتا ہے، چاہے وہ پیسے ہوں یا کوئی اور چیز ہو یا وٹ ایور، وہ اس کو واپس کرے۔ اگر نہیں ٹائم سے واپس کر سکتا تو پھر وہ اس کو اطلاع دے گا کہ یہ گم ہو گئی ہے، یا جان کے میں نے گم کر دی ہے۔ تو اینی وے، یہ تھی پچھلا لیسن جو ہم نے اس سے پہلے اسٹڈی کیا۔ تو ہر معاملے میں ہم نے آنیسٹی، دیانتداری، پروقار زندگی گزارنی ہے، تاکہ بائبل کے اندر لکھا ہے باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہو۔ جس محلے میں، معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہمیں لوگ جانیں کہ یہ بندہ دیانتدار ہے اور یہ ٹرسٹ وردی ہے، یہ ہیرا پھیری نہیں کرے گا، لوگ آپ پر آپ کا اعتبار کریں۔ لیکن حالات کیسے ہیں؟ جیسا نوح کے دنوں میں تھا، تمام بشر نے اپنا طریقہ زمین پر بگاڑ لیا تھا، ساری دنیا بائبل کے اندر کیا لکھا ہے؟ ناراض ہوگی، شریر ہوگی، لیکن نوح ان کے درمیان ایسے جیسے اندھیرے میں ایک چراغ ہوتا ہے جل رہا تھا۔ لیکن نوح اس زمانہ کے لوگوں میں مرد راست باز اور بے عیب، یہ ایسا آدمی وہ تھا۔ ہمیں بھی ایسے ہی بننا، اگر حالات ایسے ہیں نا جیسا نوح کے دنوں میں تھا، تو ہمیں بھی ویسے ہی بننا ہے۔ ابھی آج اگلا جو لیسن ہم شروع کرنے لگے ہیں یہ ہے اتھارٹی اور تنظیم، آرگنائزیشن۔ اتھارٹی اور آرگنائزیشن، آپ کہیں گے پاکیزگی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق آپ کو سمجھ آ جائے گا جب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، لیکن اتھارٹی اور آرگنائزیشن ہے جس کو ہم اب اسٹڈی کریں گے۔ ایک حوالہ ہم پڑھیں گے، پہلا کرنتھیوں 12واں باب آیت نمبر 28۔ خدا نے کلیسیا کے اندر
مختلف خدمتیں دی ہیں، مختلف نعمتیں دی ہیں مختلف لوگوں کو۔ بائبل میں لکھا ہے خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے ہیں، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مددگار، منتظم، طرح طرح کی زبانیں بولنے والے۔ یہ جو لوگ خدا نے کلیسیا کے اندر ایسے دیے ہیں جن کو اس نے یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ نبوت کر سکتے ہیں، وہ ٹیچ کر سکتے ہیں، ان کو خدا معجزوں کی وساطت سے استعمال کرتا ہے، پھر شفا کی نعمتیں خدا نے لوگوں کو دی ہیں۔ کسی کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوتا، اس کا کام ہوتا مددگار۔ ویسے یہ بھی ایک خدمت ہے۔ کون سی خدمت ہے؟ مددگار۔ پڑھا یہ 28 آیت میں، آپ کی کیا جی ذمہ داری ہے، آپ کا کیا عہدہ ہے؟ آفیشلی میں مددگار ہوں۔ ویسے اسسٹنٹ پاسٹر بھی ہوتے ہیں، لیکن کئی اسسٹنٹ پاسٹر نہیں ہوتے، وہ ویسے ہی ہر کام میں مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثلا ابھی ہم یہ سیٹنگ کر رہے تھے تو بھائی مدد کر رہے تھے، یہ مددگار ہو۔ کئی لوگ کسی کام میں مدد کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرے عہدے کے خلاف ہے کہ میں کوئی کام خود کر رہا ہوں۔ نو نو نو، ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ اور پھر آگے لکھا منتظم۔ منتظم کا کیا مطلب ہے؟ پہلا کرنتھیوں 12واں باب 28ویں آیت، لکھ لے حوالہ۔ وائٹ بورڈ نہیں ہم نے رکھا، لیکن یہ آپ کو خود ہی ساتھ ساتھ لکھنے ہوں گے حوالے۔ اوکے، منتظم کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ آرگنائزیشن۔ سو یہ خدا کی طرف سے ہے، گاڈ ہیز سیٹ سم ان دا چرچ، اور آگے لکھا ہے گورنمنٹ۔ گورنمنٹ کا مطلب ہے انتظام۔ سو سب سے پہلا نقطہ جس کو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خدا نے گورنمنٹ یا انتظام یا حکومت جس کو ہم کہتے ہیں مقرر کی ہوئی ہے۔ یہ لکھ لے جملہ، خدا نے حکومت مقرر، حکومت خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ ویسے خدا آرگنائزیشن کا خدا ہے، خدا ترتیب سے کام کرتا ہے۔ کبھی اب وہ مکئی کا وہ دیکھیں سٹا ہی، اس میں دانے کیسی ترتیب سے رکھے ہوتے ہیں، یا انار کھول کر دیکھیں، اس میں دیکھا کیسی لائنوں میں خدا نے وہ لگایا ہوتا ہے۔ خدا ترتیب سے کام کرتا ہے۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے سب چیزیں کرینے کے ساتھ عمل میں لائی جائیں۔ کلیسیا کے اندر بھی خدا نے ایون زمین جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے اس کی سپیڈ آرگنائز کی ہوئی ہے۔ آپ اس کی اب بتا سکتے ہیں کہ کل سورج 7 بجے 7:03 پر نکلے گا اور این اتنے ٹائم پر نکلے گا۔ آرگنائزیشن ہے۔ سو آرگنائزیشن خدا کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ خدا تنظیم کا خدا ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خدا ابتری کا خدا نہیں۔ تو اس نے خداوند یسوع جب اس دنیا میں آیا، اس نے سب سے پہلے 12 شاگردوں کو منتخب کیا۔ آرگنائزیشن ہے۔ جب ان کو ایوانجلزم کے لیے بھیجا تو 2 کر کے بھیجا، ترتیب کے ساتھ۔ پھر جب یسوع نے کھانا کھلایا 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو لے کر، تو کیا کہا لوگوں کو کہ قطاروں میں ان کو بٹھاؤ۔ یہ آرگنائزیشن ہے۔ اس کے بعد ان 12 رسولوں کو جب اس نے چنا تو ان میں سے ایک کو خزانچی بنایا۔ کون تھا وہ؟ ویسے ہم بھی جماعت جب بناتے ہیں تو کسی نہ کسی کو ٹریجرر بناتے ہیں، کسی کو سیکرٹری کا کام ہم کہتے ہیں کہ تو یہ کام کیا کر، کوئی شاید آڈیو ویڈیو کا کام کر رہا ہو، کوئی طبلہ بجا رہا ہو، کوئی ہارمونیم بجا رہا ہو، کوئی ادیا اٹھانے کا کام کر رہا ہے۔ یہ مختلف ذمہ داریاں، مختلف کام ہیں۔ مسیح یسوع نے بھی 12 رسولوں کو چنا، ان کو اس نے مختلف خدمتیں دی،
اور ایک بندہ تھا جس کو اس نے ٹریجرر کی ذمہ داری دی. حوالہ اس کے لیے لکھ لیں، یوحنا 13 باب اس کی 29ویں آیت، وہاں پہ لکھا ہوا ہے. یوحنا کی انجیل 13واں باب 29ویں آیت. یہاں پہ پڑھیں اگر تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے یہودا تھا جس کے پاس تھیلی ہوتی تھی. He was their treasurer. آپ کو یاد ہے اگر کھانا کھانے کی بات ہوئی ہے تو پیسوں کا حساب کتاب کر رہے تھے کہ اتنے دینار کی روٹیاں کافی ہوں گی. مجھے لگتا ہے یہودا سے پوچھا ہوگا کہ اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں. آج کل ہوتا تھا اکاؤنٹ پوچھتے، تو اس وقت اکاؤنٹ نہیں تھا، تھیلی تھی. اوکے آگے بڑھتے ہیں. مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد کلیسیا کے 120 لوگ تھے جو اس بالا خانے میں اکٹھے ہوئے. وہاں پر پطرس لگتا ہے لیڈر ہے، کیونکہ پطرس کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہودا اسکریوتی تو مر گیا، جو اس کے بارے میں کلام میں پہلے لکھا ہوا تھا اس نے یہ کیا، اب ضروری ہے کہ کوئی اس کی جگہ دوسرا عہدہ لے لے. پھر انہوں نے کہا وہ آدمی چنے جو یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر مسیح کے آسمان پر جانے تک برابر ہمارے ساتھ رہا ہو. ایسے ہی نہیں بندہ چن لیا، کوالیفیکیشن پہلے سیٹ کی کہ ایسا بندہ 12واں رسول بنے گا. یہودا کی جگہ 2 بندے تھے جن کو سلیکٹ کیا گیا. ان میں سے ایک متیا نام کا بندہ تھا جس کو پھر منتخب کیا گیا، اور بائبل کے اندر لکھا ہے وہ ان 12 رسولوں کے ساتھ گنا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ تنظیم کا کام ہے جو کیا جا رہا ہے. 12واں رسول منتخب ہوا، پطرس نے میٹنگ کو چیئر کیا. He was the leader of that meeting. اس کے بعد 12 رسول ہیں جنہوں نے تعلیم دینے کا کام کیا. پہلے دن کتنے لوگوں نے بپتسمہ لیا؟ کتنے جنہوں نے اعمال کی کتاب پڑھی تھی؟ اسٹڈی کیا آپ نے؟ پڑھی ہوئی ہے. اعمال کی کتاب پہلے باب میں یہ کام ہوا، دوسرے باب میں پاک روح نازل ہوا. جب پاک روح نازل ہوا تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا. بائبل کے اندر لکھا ہے جب انہوں نے بپتسمہ لیا وہ سب ایک جگہ جمع تھے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. تو لگتا یہ ہے کہ ایویڈنٹلی لیڈر جن سے وہ تعلیم پا رہے تھے وہ رسول تھے، 12 جن سے یہ تعلیم پائی جا رہی تھی. اوکے، اعمال 4 باب اور 35ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ملے گا کہ پیسے کے معاملے میں بھی رسول ہی تھے جن پر ٹرسٹ کیا جا رہا تھا، جو لیڈر وہی ہیں. تعلیم کے معاملے میں بھی اور پیسے کے معاملے میں بھی وہی سارے اپنے اپنی جائیدادیں بیچ کر پیسے کس کے پاس لا کر رکھتے تھے؟ رسولوں کے پاس. اعمال 4 باب کی 35ویں آیت میں یہی لکھا ہوا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں. آج ہم پتہ کیا کر رہے ہیں؟ اعمال کی کتاب کی ریویژن کر رہے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھیں. اعمال 6 باب. کلیسیا کی تعداد زیادہ ہو گئی. یونانی مائل جو بے مائیں تھیں ان کی کمپلین آ گئی کہ ان کو صحیح کھانا نہیں مل رہا. رسولوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اپنے میں ایسے لوگ چن لو، 7 لوگ چنو، لیکن ایسے ہی نہیں 7 لوگ چن لینے، ان میں کیا کیا کوالیفیکیشن ہو، کیا ہو. 6 باب پڑھے، 7 نیک نام ہو، روح سے دنائی سے بھرے ہوں، ٹھیک ہے، ان کی ریپوٹیشن صحیح ہونی چاہیے، اور پاک روح سے معمور ہوں اور دنائی سے بھی معمور ہوں. یہ 6 باب کی 3 آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں. ویسے کام کیا انہوں نے کرنا ہے؟ روٹیاں تقسیم کرنی ہے. کوالیفیکیشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیوں بھائی سہیل؟ کوالیفیکیشن ہے کہ پاک روح کا بپتسمہ ہوا. انہوں نے کوئی منادی کرنی ہے کہ ان کو پاک روح کا بپتسمہ ہونا چاہیے. لیکن دیکھیں ان کا روحانی معیار کیا ہے. بعد میں انہی میں سے ایک فلپس تھا
جو روح سے معمور گواہی سنا رہا ہے. سٹیفنس ایک تھا جو گواہی دیتے دیتے مارا بھی گیا, شہید بھی ہوا مسیح کے نام پر, لیکن اس نے یسوع کا انکار نہیں. خدا نے اس کی آنکھیں کھولی, وہ دیکھ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے, اوپر سے پتھر پڑ رہے ہیں. یہ ٹیسٹیمونی ہے. لیکن بیسیکلی ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ روٹیاں تقسیم کرنا, تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ملے. اوکے, کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ عہدے ایسے ہی بانٹتے نہیں تھے, کوالیفیکیشن دیکھتے تھے. آج کی کلیسیا میں بھی ایسا ہونا چاہیے. آج کل پتہ کیا کرتے ہیں, بندہ 2 دفعہ چرچ آ جائے اس کو ایلڈر بنا دیتے. پتہ نہیں ہے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کوالیفیکیشن کیا ہے, واٹ ایور, کوئی نہیں دیکھتا. تو ہمیں کوالیفیکیشن دیکھنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ اس کام کو یہ ذمہ داری دے رہے. آگے چل کر میں کوالیفیکیشن اور بھی پڑھوں گا, لیکن یہاں پر لگتا ہے مجھے کہ رسولوں نے 7 بندے چنے, ان میں کہا نیک نام ہوں, روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں. انہوں نے 7 کو جو چنا, تو مجھے لگتا ہے پوری جماعت کے اندر ان کی اچھی ریپوٹیشن تھی, ان کو چنا. رسولوں نے پھر ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی. اور یہاں ایک اور بات بھی نظر آ رہی کہ ہاتھ رکھنے کی, آپ کو یاد ہے عبرانیوں کا خط ہم نے پڑھا تھا, ابتدائی تعلیم کی باتوں میں ہم نے توبہ, بپتسمے, پھر ہاتھ رکھنے کی بات وہاں پر کی تھی. ہاتھ رکھنے کی ڈاکٹرن تھی, تعلیم تھی پوری, جس پر عمل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہم جب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو فلپس سامریہ شہر میں منادی کرنے لگا, کلیسیا بڑھتی جا رہی ہے. ایک اور شہر میں جا کر کلام سنانا شروع ہو گئے, ایسے جیسے کلیسیا یہاں اسٹیبلش ہو, ایک آدمی روات میں یا گجر خاں میں جا کر منادی شروع کر دیں. رسولوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا یا پترس اور یوحنا کو بھیجا جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے؟ بھیجا. لکھا جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا, تو پترس اور یوحنا کو بھیجا ان کے پاس. انہوں نے ابھی تک توبہ ایمان لائے تھے یسوع پر, بپتسمہ لیا تھا, انہوں نے دعا کی ہاتھ رکھ کر, ان کو پاک روح سے معمور ہو. یہ ہے میرے خیال میں طریقہ کار. اب کلیسیا بڑھتی جا رہی ہے, رسولوں نے ایسے کھلا نہیں کام چھوڑ دیا, بلکہ جا کر ان کی سپرویژن کر رہے ہیں. آرگنائزیشن ہے, ویسے اعمال کی کتاب میں آرگنائزیشن نظر آ رہی ہے. اس کے بعد اعمال 10 باب آتا ہے. 9ویں باب میں پولوس جو ہے وہ چینج ہوا, ساؤل سے پولوس بنا. 10واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو کرنیلیس کا ذکر ہے. ابھی تک کلیسیا کے لوگ زیادہ تر یہودیوں کو ہی کلام سنا رہے تھے, ان کی خدمت یہودیوں کے درمیان تھی. لیکن 10 باب میں جب ہم پہنچتے ہیں تو کرنیلیس ایک اٹلی کا رہنے والا تھا, صوبے دار تھا, غیر قوم بندہ تھا, جو یہودی نہیں تھا. یہ دعا کر رہا ہے, خدا نے اس سے کلام کیا, فرشتے نے آ کر کہا پترس کو بلا, وہ فلاں جگہ پر ہے. اس نے سپاہی بھیجے, پترس گیا, پترس آنے کے لیے تیار خدا کیا اس کو, ویسے وہ نہ آتا شاید. خدا نے کیا کیا, اس کو رویا دکھائی. یاد ہے رویا؟ ایک چادر آ رہی ہے جس میں ہر طرح کے کیڑے مکوڑے پرندے واٹ ایور جو ناپاک جانور ہیں. آواز آئی پترس ذبح کر اور کھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں خداوند, اس کا مطلب ہے اگر آسمان سے بھی کوئی آواز آئے جو خدا کے کلام کے مطابق نہ ہو تو ہم نہ کہہ سکتے ہیں. ویسے کہہ رہا ہے نہیں خداوند, خداوند بھی کہہ رہا ہے اور نہیں بھی کہہ رہا ہے. خدا نے کہا یہ تجھے سمجھانے کے لیے ہے. خدا دراصل سے کہہ رہا تھا کہ غیر قوموں کو میں نے پاک ٹھہرایا, تو ان کو ناپاک نہ کہہ. تو یہ خداوند نے اسے ریڈی کیا. جب یہ لوگ پہنچے, پترس گیا, اس نے جا کر کلام سنایا. چند یہودی بھی اس کے ساتھ گئے. جب وہ کلام سنا ہی رہا تھا کہ روح القدس نازل ہوا. اعمال 11 باب پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا,
کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا. غیر قوم کون ہے؟ کرنیلیس. جب پطرس یروشلم میں آیا تو مختون اس سے یہ بحث کرنے لگے کہ تو نامختونوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا. یہودیوں نے بحث شروع کر دی. انہوں نے کہا پطرس یہ تو نے کام کیوں کیا؟ Why did you do that? انہوں نے پطرس کو بلا لیا. پطرس نے چوتھی آیت میں لکھا ہے شروع سے لے کر وہ امر ترتیب وار ان سے بیان کیا. کیسے میں نے رویا دیکھی، کیسے کرنیلیس کو فرشتے نے کہا، کیسے میں ان کے پاس گیا، کیسے خدا نے پاک روح نازل کیا اور خدا نے تصدیق کی کہ یہ میں نے تجھے بھیجا ہے. ویسے خدا کنفرم کرتا ہے، اس نے کنفرم کیا. تو کوشچن، پطرس لیڈر تھا ویسے ان کا، کئی تو کہتے ہیں وہ پہلا پوپ تھا. یہاں پطرس کی بھی انکوائری ہو رہی ہے، تو ادھر کیوں گیا؟ اس نے ایکسپلین کیا کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے تو میں گیا ہوں. اور جب انہوں نے یہ سنا تو پھر خدا کی تمجید کی. 18 ہے لکھا ہے وہ یہ سن کر چپ رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے پھر تو بے شک خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق دی ہے. آج کل کوئی بشپ صاحب ہو، اس سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تو نے یہ کیوں کیا؟ پطرس سے کر رہے تھے. ایون انویسٹیگیشن اس کی ہو رہی ہے. پطرس وہ بندہ تھا جس کو یسوع نے آسمان کی بادشاہی کی چابیاں دی تھی، کسی اور نے نہیں. خداوند یسوع نے خود یہ کہا میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا. سب سے پہلا واز چرچ میں کس نے سنایا؟ پطرس نے. جب 12واں رسول منتخب کرنا ہے تو کس نے کی ہے؟ لیڈر کون تھا؟ پطرس. پطرس ہی تھا جس کے سائے سے بیمار ٹھیک ہو رہے تھے، لیکن کلیسیا نے اس کو بھی بلا کر پوچھا کہ تو غیر قوموں کے پاس کیوں گیا؟ لیکن جب سنا تو وہ مطمئن ہو گئے. ویسے پطرس نے یہ نہیں کہا کہ تم کون ہوتے ہو جو مجھ سے پوچھنے والے، ایسے کہا. میرے خیال میں پطرس اتنا حلیم ہے کہ چرچ کی اتھارٹی کو اس نے تسلیم کی. اور یہی وہ پاکیزگی کا میسج ہے جس پر آج ہم غور کرنا چاہتے ہیں کہ فرما برداری، تابع داری، سبمیشن ٹو اتھارٹی، یہ پاکیزگی کے لیے ضروری ہے. خدا بغاوت کو ٹوٹلی پسند نہیں کرتا. اگر کہیں بغاوت ہے تو یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. اس کے بعد اب آگے اگر دیکھیں انطاکیہ کی کلیسیا نے جب یہودیہ میں قحط آیا اور یروشلم کے اندر مسیحی جو تھے وہ غربت کا شکار ہوئے، ضرورت مند تھے، تو انطاکیہ کی کلیسیا نے چندہ جمع کیا اور برناباس اور پولس کے ہاتھ اس کو یروشلم میں بھیجا. اعمال کی کتاب پڑھی ہوئی ہے نا، یاد آیا؟ پیسے کلیکٹ کیے، ضرورت مند ایک اور دوسری کلیسیا ہے، ان کی ہیلپ کے لیے انہوں نے پیسے بھیجے. یہ بھی کلیسیا کام کر رہی ہے. یہ آرگنائزیشن کی میں بات کر رہا ہوں. ویسے آج کل بھی ایسا کرتے ہیں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں ہمارے کشمیر میں زلزلہ آیا، سب سے پہلے مسیحی این جی اوز تھی جو مدد کو پہنچی. کوئی بھی کرائسس دنیا میں کسی بھی جگہ پر آ جائے، خداوند یسوع کی تعلیم کے مطابق اور کلیسیا کی تعلیم کے مطابق لوگ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر کلیسیا ہے جس کی وہ مدد کرے. پھر اعمال 13 باب اس کی پہلی 4 آیتیں اگر آپ دیکھیں، میں صرف ریویو آپ کو کر کے بتا رہا ہوں. کلیسیا یہاں پر جب
انطاکیہ شہر کے اندر غیر اقوام کلیسیا اسٹیبلش ہوئی ہے، تو اس کو بھی انہوں نے ایسے نہیں چھوڑ دیا سپرویژن کی، دیکھا بعد میں وہ کلیسیا اسٹیبلش ہو گئی۔ جب اسٹیبلش ہو گئی تو 13واں باب پڑھ کر دیکھیں تو بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں بلکہ پیچھے اگر آپ جائیں 11واں باب اور 22ویں آیت، انطاکیہ میں جب کام شروع ہوا، جو غیر قوم لوگ تھے انہوں نے بھی کلام سننا شروع کر دیا۔ پہلا غیر قوم کون تھا؟ قرنیلیس۔ یہاں پر کوپرسی اور قرینی لوگ تھے جو غیر اقوام میں سب سے پہلے ایمان لائے، 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے کیا طریقہ کار تھا؟ 19ویں آیت پڑھیں، میرے خیال پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن 19ویں آیت پڑھیں، 11 باب اعمال 11 باب 19ویں آیت۔ سو پہلے کلیسیا صرف کن میں منادی کرتی تھی؟ یہودیوں میں، غیر قوموں کو نہیں ٹچ کرتے، نو۔ آگے، لیکن سو کپرس اور قرینے سے لوگ آئے، انہوں نے آ کر یونانیوں کو بھی کلام سنانا شروع کر دیا۔ یونانی بڑا کدھر سے آئے تھے؟ سکندر اعظم، وہ یونان وہ والا۔ تو یہاں پر وہ یونانی بھی آ کر آباد ہوئے تھے، تو یہ ان کو بھی کلام سنانے لگے، تو غیر قوموں میں کام شروع ہو گیا، بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔ 22ویں آیت پڑھیں، ان لوگوں کی خبر یروشلم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی، انہوں نے برناباس کو انطاکیہ تک بھیجا۔ ویسے اس کام کو بھی کھلا ہی چھوڑ دیا، یا جو 12 رسول لیڈر ہیں وہ نئی جگہ پر کام شروع ہوا تو سپرویژن کر رہے ہیں؟ پطرس غیر قوموں میں گیا، اس کو بلایا، یہاں پر انطاکیہ میں کام شروع ہوا، برناباس کو بھیجا۔ برناباس نے پھر جا کر وہاں ٹیچ کیا۔ برناباس تھا جس نے پولوس کو تلاش کر کے وہ بلا کر لے کر آیا، وہاں کام شروع ہو گیا۔ اور 26ویں آیت میں لکھا ہے وہ سال بھر تک کلیسیا کی جماعت میں شامل ہوتے رہے، بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیح کہلائے۔ اگلی آیتوں میں لکھا ہے وہاں نبی بھی تھے، اگبس نام کا نبی وہاں پر آیا یروشلم سے۔ سو صرف برناباس ہی نہیں آیا، پرافٹ جو نبوت کرنے والے لوگ تھے وہ بھی آئے انطاکیہ شہر کے اندر۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، اعمال کی کتاب کے اندر لگتا ہے ہیڈ کوارٹر یروشلم کا شہر تھا۔ ابتدائی لیڈر 12 رسول تھے، اور پھر پطرس تھا جو غیر قوم یہودیوں میں منادی کرنے والا، پہلے کام ہی یہودیوں میں ہو رہا تھا۔ پولوس بعد میں جب آیا، اس نے مشنری وہ بنا، تو انطاکیہ کی کلیسیا نے ان کو مشنری اپوائنٹ کر کے بھیجا۔ اعمال 13 باب اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے انطاکیہ میں وہ کلیسیا پہلی آیت سے جو تھی، وہاں کئی نبی اور معلم تھے، اور آگے نام لکھے ہوئے ہیں، ان میں ساؤل کا بھی نام ہے۔ لکھا جب یہ روزے رکھ رہے اور دعا کر رہے تھے تو پاک روح نے کلام کیا، اس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو، ڈیڈیکیٹ کرو جن کے لیے میں نے ان کو بلایا۔ بلایا کس نے؟ خدا نے۔ مخصوص کس نے کیا؟ کلیسیا نے۔ کلیسیا کو اتھارٹی ہے، ویسے کلیسیا کو خدا نے اتھارٹی دی ہے، بلاتا وہ ہے، ہاتھ رکھ کر ڈیڈیکیٹ کر کے کلیسیا کو خدا کلیسیا جو لوگوں کو مخصوص کرتی ہے۔ اوکے، تیسری آیت پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ 13واں باب تیسری آیت۔ روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کر دیا۔ اور یہاں سے پالوس اور برناباس کا مشنری سفر شروع ہو گیا۔ اور یہ بھی ایسے نہیں تھے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد واپس انطاکیہ میں آئے، اور آ کر انہوں نے کلیسیا کو رپورٹ دی کہ ہم فلاں فلاں جگہ پر گئے تھے، یہ کام خدا نے کیا، یہاں کلیسیاں اسٹیبلش ہوئی ہیں۔
تھوڑی دیر کے بعد پولوس نے پھر برناباس سے کہا واہ اٹھو چلیں جہاں جہاں ہم نے کلام سنایا تھا، پھر ان کو وزٹ کر کے آئے، دوسرا سفر شروع ہو گیا۔ بعد میں پولوس اور برناباس کا آپس میں تکرار ہوا، یاد ہے اعمال کی کتاب آپ نے دیکھی، پولوس نے سلاس کو لے لیا اور برناباس نے کسی اور کو منتخب کیا، تموتھیوس کو، وہ پھر ان کے ساتھی بن گئے اور سفر شروع ہو گیا۔ اوکے، اب اور آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ 14واں باب اور 23ویں آیت پڑھیں، اوکے، کلیسیا میں لوگوں کو مقرر کیا کنہوں نے؟ پولوس اور برناباس نے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ لوکل کلیسیاں جو مختلف شہروں میں قائم ہو رہی تھیں، وہاں پر انہوں نے لوگوں کو خدمت کے کام کے لیے مخصوص کیا۔ پھر 27ویں آیت، وہاں پہنچ کر کلیسیا کو جمع کیا، ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری معرفت کیا کیا کچھ کیا، اور یہ کہہ کر کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا ہے اور وہ شاگردوں کے پاس مدت تک رہے۔ کلیسیا میں بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا۔ یہ بات آیت نوٹ کر لیں، یہ بڑی خاص آیت ہے۔ اب میں آپ کو جدھر لانا چاہ رہا ہوں نا دراصل وہ یہ ہے کہ ابتدائی کلیسیا ایسے ہی نہیں تھی، ان کا باقاعدہ ڈھانچہ تھا۔ جہاں کلیسیا قائم ہوتی وہاں پر بزرگوں کو مقرر کرتے، ایلڈرز اور ڈیکنز جن کو ہم کہتے ہیں، پاسٹر کا جو کام کرتے تھے، اور ان کی ذمہ داریاں تھیں کہ تم نے یہ کرنا ہے۔ ویسے اب تک کیا سمجھ آئی ہے؟ خدا آرگنائزیشن چاہتا ہے۔ یہ جو آج کل آپ کو کئی پاسٹر نظر آتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کہاں ہیں، کس کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کا کون سا ڈھانچہ ہے جس کے آپ انڈر ہیں، تو وہ کسی کے بھی انڈر نہیں ہے۔ وہ آزاد کا مطلب پتہ کیا؟ آپ کسی اختیار کو تسلیم نہیں کرتے، آپ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ہمیں ویسے کسی ڈھانچے کے انڈر ہونا چاہیے؟ بالکل، خدا نے ہمیں اختیار کے انڈر رکھا ہوا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اعمال 15واں باب آ گیا۔ جب اعمال 15 باب آیا تو پولوس نے غیر قوموں میں خدمت شروع کر دی۔ 15ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں تو بہت ساری کلیسیاں بھی ہیں جو قائم ہوئی۔ تو 15ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ بس پولوس اور برناباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی، تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پولوس اور برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلہ کو لے کر رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم کو جائیں، اور انہوں نے ان کو روانہ کیا۔ ہیڈ کوارٹر کیا ہے؟ کیوں جی؟ جہاں رسول اور بزرگ لیڈر ہیں، یروشلم کی کلیسیا ہیڈ کوارٹر نہیں لگتی؟ ہیڈ کوارٹر ہے، تنظیم ہے، ایگزیکٹلی، مشنریز ہیں، یہاں پر نئی کلیسیاں بن رہی ہیں۔ جب کوئی نیا کام ہوتا ہے وہ رسول کسی کو بھیجتے ہیں یا خود جاتے ہیں۔ یہاں انہوں نے برناباس کو بھیجا، پطرس اور یوحنا خود سامریہ شہر کے اندر گئے، باقاعدہ سپرویژن ہو رہی ہے۔ جہاں پر کلیسیا بنتی ہے وہاں پر پاسٹر مقرر کیے جاتے ہیں، اور ایسے ہی نہیں لیڈر مقرر کرتے، ان کی کوالیفیکیشنز ہیں۔ اب 15 باب جب آیا تو مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ جو غیر قوموں میں سے لوگ آتے ہیں ان کو بھی ختنہ ان کو ہونا چاہیے، پھر وہ کلیسیا میں آ سکتے ہیں۔ پولوس نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔
پولوس اور برناباس اس مسئلے کو لے کر رسولوں کے پاس گئے. رسولوں کی میٹنگ شروع ہو گئی. اس میٹنگ کے اندر 6 آیت پڑھیں. پس رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے. یہ ہو رہی ہے کانفرنس، میٹنگ، جس کو کہتے ہیں جنرل باڈی میٹنگ، وہ ہو رہی ہے. اس میں کون کون ہے؟ بزرگ، رسول جمع ہیں، اور کافی ڈسکشن ہوئی ہے. ویسے کوئی مسئلہ آ جائے ہمیں آپس میں بیٹھ کر اس پر ڈسکس کر لینا چاہیے، طریقہ یہ ہے. تو ڈسکشن ہو گئی. اس بحث کے بعد پطرس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا، اس نے اپنی گواہی دی کہ میں کیسے یہودیوں میں کلام سناتا تھا، خدا مجھے کرنیلیس کے گھر لے کر گیا اور اس نے کوئی فرق نہیں رکھا ہم میں اور ان میں. 9ویں آیت میں اسے یہ کہا. پھر جب ساری جماعت چپ ہو گئی تو 12 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے پولوس اور برناباس کا بیان سننے لگے. اینڈ میں 13 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے جب یہ خاموش ہوئے تو یعقوب کہنے لگا. یہ یعقوب رسول ہے جو خداوند یسوع کا ہاف بردر آپ کہہ سکتے ہیں. یعقوب رسول ہے جو ہیڈ کر رہا ہے میٹنگ کو، سب سے آخر میں صدر ہی خطاب کرتا ہے. یعقوب نے خطاب کیا اور اس نے کہا کہ یہ تو وہ بات ہے جو پرانے عہد نامے میں ہوئی ہے. 19ویں آیت پڑھیں کیا لکھا ہے. پس میرا فیصلہ یہ ہے. ویسے لگتا ہے صدر ہے، اتھارٹی، ہی از دا ہیڈ آف دیٹ کونسل. جتنے رسولوں اور بزرگوں کی کونسل ہے یعقوب اس کا ہیڈ ہے. بھئی جو بندہ یہ کہہ رہا ہے نا میرا فیصلہ اب یہ ہے، ساری ڈسکشن سن لی ہے، دس از دا ڈیسیژن کہ جو غیر قوموں میں سے رجوع ہوں ان کو ہم تکلیف نہ دیں، ان کو ہم لکھ کر بھیج دیں کہ یہ 4 باتیں ہیں جن سے تم نے گریز کرنا ہے. کہا کیا؟ بتوں کے مکروہات، نمبر 2 حرام کاری سے بچنا ہے، نمبر 3 خون نہیں پینا، جو جانور گلا گھونٹ کر ہی مار دیے جائیں وہ نہیں کھانا ہے. خون یاد ہے، خون کے بارے میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا. تو خون نہ کرنا، خون کھانے سے بھی خدا نے منع کیا. تو یہ کہاں تھا؟ پیدائش کی کتاب میں جب طوفان نوح کے بعد اس نے گوشت کھانے کا ان کو آرڈر دیا تو کہا گوشت کے ساتھ تم خون نہ پینا، خون نہ کھانا. اینی وے گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں. بس یہ 4 باتیں ہیں جن کو تم نے فالو کرنا ہے، ختنے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، جب یہ ہو گیا تو 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اس پر رسولوں اور بزرگوں نے ساری کلیسیا سمیت مناسب جانا کہ یروشلم کی کلیسیا میں سے کچھ لوگ پولوس اور برناباس کے ساتھ انطاکیہ کو جائیں، اور میسج انہوں نے ریٹن لکھ دیا. 23ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے ان کے ہاتھ یہ لکھ کر بھیجا. ویسے ان رائٹنگ بھی وہ کام کرتے تھے، یہ زبانی کلامی چل رہا تھا. نو، لکھ کر انہوں نے میسج بھیجا اور وہ گئے، انہوں نے جا کر وہی باتیں ان کو بتائیں. اب ایک بات ہے، اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، ہو سکتا آپ میں سے کئی لوگ کلیسیا کے بورڈ یا جنرل باڈی میں شریک ہوں. جب کوئی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے تو اس پہ آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں، اس پہ اپنی رائے دیں. لیکن جب سب لوگ کسی بات پر متفق ہو جائیں تو پھر آپ پرسنلی اس سے اختلاف بے شک کرتے ہوں، لیکن جب کلیسیا نے باہمی مل کر ایک ڈیسیژن کر دیا ہے تو پھر سب اس کو فالو کریں، پھر نہیں آپ اس کی مخالفت کریں گے. یہ ایسے ہی ہے، ہماری سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہی نہیں ہوتا، پورا بینچ بیٹھا ہوتا ہے، کئی اختلافی نوٹ بھی لکھتے ہیں، لیکن اکثریت جو فیصلہ کر دیتی ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. پرسنلی آپ اختلافی نوٹ بے شک لکھیں لیکن اس فیصلے سے آپ انحراف نہیں کر سکتے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی بعد میں کلیسیا کے اندر آپ تو فرقہ نہیں ڈال سکتے کہ کہیں کہ میں تو اس فیصلے کو مانتا ہی نہیں. نو، اگر کلیسیا نے مل کر کسی بات کا ڈیسیژن کیا ہے، رول ریگولیشن بنائے ہیں، ہولینس کا سٹینڈرڈ بنایا ہے،
تو پھر وہ بائنڈنگ ہے، پھر آپ نے اس پر قائم رہنا ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ڈیسیژن کرتے تھے، یہ پاک روح کی رہنمائی میں ڈیسیژن کرتے تھے۔ بھائی سہیل آپ یہ آیت پڑھیں، 15 باب کی 28ویں اور 29ویں آیت۔ جی جی 15واں باب 28 آیت۔ کیونکہ روح القدس نے اور ہم نے مناسب جانا کہ اچھا صرف یہ نہیں کہہ رہے ہم نے مناسب جانا، کہہ رہے ہیں روح القدس نے اور ہم نے۔ اس کا مطلب جو ڈیسیژن انہوں نے کیا آفٹر لاٹس آف پریئر کیا، خدا کا روح ان کو رہنمائی کر رہا تھا، سو کہہ رہے ہیں ہم نے اور روح القدس نے یہ مناسب جانا کہ ان ضروری باتوں کے سوا ہم تو پر عوج بوجھ نہ ڈالیں گے، تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے، لہو، گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز رکھو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو تو سلامت رہو گے، وسلام۔ بس ان رائٹنگ۔ ویسے پولوس نے کلیسیا کی ہدایت کے لیے کئی خط بھی لکھے جو نئے عہد نامے کا حصہ ہیں، یونا نے بھی خط لکھے، پطرس نے بھی خط کلیسیاؤں کو لکھے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ابتدائی کلیسیا ایسے کھلی نہیں تھی کہ انڈیپینڈنٹ ہے سارا کام، کسی ڈھانچے کے اندر نہیں ہے۔ ابتدائی کلیسیا آرگنائزیشن پر بلیو کرتی تھی اور ان کے ہیڈ تھے، وہ اختیار کے اندر تھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پولوس نے پطرس کا بھی سامنا کیا، غلطیوں 2 باب کی 9ویں آیت یہ حوالہ اگر آپ لکھ لیں تو پطرس جب تک اکیلا تھا غیر قوموں کے ساتھ کھاتا رہا، جب یہودیہ سے لوگ آ گئے تو پھر وہ ان کو اوائڈ کرنے لگا، پولوس نے اس کی مخالفت کی، اس نے کہا یہ تو ریاکاری کر رہا ہے۔ غلطیوں 2 باب کی 9 آیت آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اینی تیتس کی اس نے ذمہ داری لگائی کہ تو نے شہر بشہر کریتے کے اندر ایسے بزرگوں کو مقرر کرنا ہے، شہر بشہر جہاں کلیسیاں اسٹیبلش ہیں۔ تیتس 1 باب اور 5 آیت یہ حوالہ لکھ لیں۔ پولوس نے کیسے خادم مقرر کرنے ہیں، ان میں کیا کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اس کی باقاعدہ لسٹ دی، تیموتھیوس کو بھی دی اور تیتس کو بھی دی۔ پڑھیے لسٹ، لکھ لیں۔ 1 تیموتھیوس 3 باب 1 آیت سے 7 آیت تک، یہ حوالہ نوٹ کر لیں، یہ بڑا خاص ہے۔ اور تیتس 1 باب 5 آیت سے 16 آیت تک، یہ ہیں کوالیفیکیشن۔ 1 تیموتھیوس 3 باب 1 آیت سے 7 آیت تک پڑھیں۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اب ہر کوئی پادری بن سکتا ہے یا کوالیفیکیشنز ہیں کہ یہ اس میں خوبیاں ہوں تو وہ خادم بن سکتا ہے؟ اب یہ بات نوٹ رکھنی، یاد رکھنی ہے، اگر کوئی بندہ ایک بیوی کا شوہر نہیں ہے، اس نے 2 بیویاں رکھی ہیں، تو وہ نگہبان کو عہدے پر رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، اسے عہدے سے فارغ کر دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بندہ تنظیم کا سربراہ ہی ہو تو پھر اسے کون فارغ کرے؟ پطرس حالانکہ سربراہ ہے، انکوائری اس کی بھی کی انہوں نے، سمجھ آ رہی ہے؟ پطرس سربراہ ہے، پولوس سربراہ ہے، یہ نہیں کہ وہ کلیسیا کے اختیار
کیسے باہر ہیں. جو کوالیفیکیشنز ہیں، جو خوبیاں یہ ہونی چاہیے، وہ سب پر لاگو ہوں گی. مثلا یہاں پہ لکھا ہوا ہے نشے میں گل مچانے والا نہ ہو. شرابی ہو سکتا پادری میں؟ نہیں ہو سکتا. مار پیٹ کرنے والا ایسے لڑ پڑتا ہو یا اور نہیں تھے بچے کٹی جائے یا بیوی نو کٹے نالا ہو. مار پیٹ گھر میں کر سکتا بندہ؟ ہاں ڈسپلن کرتے ہوئے چھوٹے بچوں کو کئی دفعہ آپ کو گھورنا بھی پڑتا ہے. ابھی جیسے یہ جارڈن آیا، میں نے اس کو غصے سے دیکھا تو وہ بھاگ کے چلا گیا. اب یہ کئی دفعہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ تو لکھا ہے جو بچہ بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے ماں باپ کو رسوا کرے گا. تربیت تو ہم نے کرنی ہے، ڈسپلن تو کریں گے، لیکن یہ جو مار پیٹ والی بات ہے نا، یہ رانگ. تشدد جیسا خبروں میں آپ کئی دفعہ پڑھتے ہیں کہ ایسا زخمی کیا کسی کو، یا جیسے یہ آج کل ایک بچی پر بڑا وہ ظلم ہوا ہے جو خبروں میں بڑا آ رہا ہے اسلام آباد کے اندر. تو اینی وے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مسافر پر بے الزام زار دوست نہ ہو. پاسٹر کو لالچی ہونا چاہیے کہ دوسری مشن 2000 زیادہ دے تو اس کو چھوڑ کے ادھر چلا جائے. ایسے ہونا چاہیے. زار دوست نہیں ہونا چاہیے. تکراری نہ ہو. اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو. آگے لکھا اگر کوئی گھر کا نہیں بندوبست کر سکتا تو کلیسیا کی کیا خبر گیری کرے گا. پھر یہ آگے لکھا ہوا ہے نیک نام ہو، نو امید نہ ہو. نو امید کا مطلب نیا ہی نہ آیا ہو. 6 دن ہوئے ہوں چرچ میں آئے اور آپ اس کو پاسٹر بنا دیں. رانگ. پہلے آزمائے جائیں، پہلے ان کو ٹیسٹ کرو، چیک کرو. مسیح یسوع نے بھی 3 سال شاگردوں کو ساتھ رکھا، ٹیسٹ کیا، ویسے باقاعدہ ان کو چیک کیا. آزمائے جائیں پھر خدمت کا کام کریں. آگے 8ویں آیت سے آگے آنورڈ لکھا خادموں کو بھی سنجیدہ، دو زبان، شرابی، نجائز نفع کے لالچی نہ ہو. اب اوپر لکھا نگہبان، نیچے لکھا خادم. تو جو ڈیکنز ہیں، جو اوورسیئرز ہیں، کوالیفیکیشن بیسیکلی سیم ہے. گھر کا بندوبست کرنے والے ہوں، خادم ایک بیوی کے شوہر ہوں، پرہیزگار ہوں، سب باتوں میں ایماندار ہوں، وٹ ہے. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ خدا نے ہمیں کسی نہ کسی انتظام کے انڈر رکھا ہوا ہے. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں اہم غلطیاں 2 باب کے 9 آیت اگر آپ پڑھیں تو پطرس، یعقوب اور یوحنا ان کو کلیسیا کے پلر کہا گیا. یہ لگتا 3 زیادہ عام تھے لیڈر. یعقوب کا تو میں نے بتایا نا، وہ کونسل کی میٹنگ ہوئی تو اس کی چیئرمین یعقوب تھا، یعقوب رسول تھا. یعقوب ہی تھا جس کو ہیرودیس نے تلوار کی دھار سے قتل کروا دیا تھا، اور پھر پطرس کو بھی اریسٹ کر لیا کہ اس کو بھی میں نے مار ڈالنا ہے. اوکے، یہ تنظیم کا مقصد کیا ہے، یہ پوائنٹس لکھ لیں. خدا نے یہ تنظیم اگر کلیسیا کو تنظیمی ڈھانچہ دیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ نمبر 1 مقصد ہے فیلوشپ، باہمی فیلوشپ. یاد ہے ابتدائی کلیسیا 3000 لوگوں نے جب کلام قبول کیا تو یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے. تو فیلوشپ. پھر ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو خدمت کے لیے معیار ہے اس کو مقرر کریں، خدمت کا معیار مقرر کریں. نمبر 1 فیلوشپ، نمبر 2 خدمت کا معیار. معیار میں کیا آ جائے گا؟ یہ جو کوالیفیکیشن میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر بتائی ہیں، یہ ہے سٹینڈرڈ
سو آج سٹینڈرڈ کلیسیا کے لوگ آج اسٹیبلش کریں گے. مثلا بائبل میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ سگریٹ نوشی نہ کیا کرو، لکھا ہے کہیں؟ کوئی آیت ہے؟ نشہ بازی کے بارے میں ہے، لیکن سگریٹ نوشی کے بارے میں تو کچھ نہیں ہے. تو یہ ڈیسیژن پھر کون کرے گا کہ سگریٹ نہیں چرچ میں پی سکتے آپ؟ کلیسیا کرے گی. پاسٹر شاید اس کو لیڈ کرے، ہیڈ کر رہا ہو، لیکن کلیسیا کا یہ اتھارٹی ہے. ویسے ایک بات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو پہلے یہ کر لیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 فیلوشپ، نمبر 2 خدمت کے معیار مقرر کریں گے، نمبر 3 چندے جمع کرنے کا کام بھی تنظیم کا ہی کہا تھا. یاد ہے انطاکیہ کے کلیسیا چندہ جمع کر کے ادھر بھیج رہی ہے، وہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. مقدونیہ کی کلیسیا کے لوگ یہ کام کر رہے تھے، کرنتھس کی کلیسیا مل کر. سو کلیکٹنگ آفرنگز یہ اس کا پرپس تھا. آفرنگ کے لیے اگر آپ حوالہ لکھنا چاہیں تو 2 کرنتھیوں 8واں باب 16 آیت سے 24ویں آیت تک. یہ 3 مقاصد ہیں بنیادی طور پر کلیسیائی تنظیم کے. اب ڈھانچہ کیا ہے؟ تنظیمی ڈھانچہ اوپر یہ لکھیں. نمبر 1 شہر بشہر بزرگ جو مقرر کرتے تھے، اس کا مطلب لوکل پاسٹرز، بزرگ جس کو کہا گیا. یاد ہے تیتس کی اس نے ڈیوٹی لگائی کہ تو نے شہر بشہر ایسے بزرگ مقرر کرنے ہیں جو یہ خدمت کا کام کریں. حوالہ پڑھیں، یہ اس کو پڑھ لیں، تیتس پہلا باب کی 5 ہے. تو شہر بشہر جہاں جہاں کلیسیائیں ہیں، تیتس کی پولوس نے ڈیوٹی لگائی کہ کریتے کے جزیرے میں تو نے بزرگوں کو مقرر کرنا ہے. سو اس ڈھانچے میں ہر شہر کے اندر جو کلیسیا ہے، جو کلیسیا لوکل کلیسیا بنی ہے، اس کے بزرگ یا پاسبان مقرر ان کو کیا جائے. یہ ڈھانچے کا ابتدائی یونٹ ہے. نمبر 2 سپروائزرز. ایسے لگتا ہے تیتس کو پورے کریتے کے جزیرے پر سپروائزر بنایا ہوا ہے. تو آرگنائزیشن لگ رہی ہے، ہر شہر کے اندر بزرگ ہیں، ان کو مقرر کون کر رہے ہیں؟ کس کو وہ جواب دے ہیں؟ تیتس کو. تیتس آگے کس کو جواب دے ہے؟ پولوس رسول کو. تو موتیس کے میں بھی ایسی ڈیوٹیاں پولوس نے لگائیں کہ تو نے یہ اس جگہ پر جا کر یہ کام کرنا ہے. لیکن تموتیس کس کو جواب دے تھا؟ پولوس رسول کو. ان کی رہنمائی کے لیے پولوس لیٹر لکھ رہا ہے. تو نمبر 3 اگر آپ دیکھیں تو ان کے اوپر پہ پولوس رسول ہے، یعنی رسولوں والے کی خدمت ہے. نمبر 1 شہر بشہر بزرگ، نمبر 2 علاقائی سپروائزر ہیں، نمبر 3 پھر آگے رسول ہے. یہ جو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے. نمبر 3 پولوس جو رسول ہے، ہاں مین لیڈر، یعنی پولوس ہے، پھر تیتس ہے جو کریتے کا سربراہ ہے. تو پولوس تو ساری کلیسیوں کا ہی لک آفٹر کر رہا ہے نا. جو کلیسیاں غیر قوموں میں اس کے وسیلہ سے بنی ہیں، وہ ان کی رہنمائی کے لیے لیٹر بھی لکھ رہے ہیں، ان کی کریکشن بھی کر رہے ہیں، ان کو ڈسپلن بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. اوکے، ہم نے جو اختیار خدا نے ہمارے اوپر رکھے ہوئے ہیں ان کے تابع رہنا ہے. ایک حوالہ اگر آپ پڑھیں
عبرانیوں 13 باب اور اس کی 17 آیت. پڑھیں کیا لکھا ہے. اپنے پیشواؤں کے تابع رہو. اب میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی آزاد ہی ہے, کسی تنظیم میں نہیں ہے, تو وہ کس کے تابع ہے؟ کسی کے بھی تابع نہیں. اس کو روکنے ٹوکنے والا کون ہوگا؟ اس کا ڈسپلن کرنے والا کون ہوگا؟ اس کو پوچھنے والا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. تو اس کے گرنے کے زیادہ چانسز نہیں ہیں. ابلیس اس کو آرام سے گرانے میں کامیاب ہو جائے گا. سو ہماری سیفٹی ہے کہ ہم ڈھانچے کے اندر ہوں, کسی نہ کسی اختیار کے تابع ہوں. ہم کسی کے اختیار کے تابع ہوں پاسبان ہوتے ہوئے, تو کلیسیا پاسبان کے تابع, اپنے پیشواؤں کے تابع دار رہو. تو میری یہ مشورہ ہوگا, میری یہ رائے ہے کہ ہر آدمی کو کسی نہ کسی کلیسیا کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے, کسی نہ کسی اختیار کے اندر ہو, کیونکہ ویسے اس کے لیے چلنا مشکل ہوگا. ابلیس اس کو آسانی سے گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا, کیونکہ وہ تابع ہے ہی نہیں کسی. اوکے, پہلا تسلونیکیوں 5واں باب 12 اور 13 ہے. کیوں ان کے تابع رہو؟ کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے لیے دن رات فکر کرتے ہیں, ان کے کام کی وجہ سے. کیوں ہم نے جن کے خدا نے ہمیں تابع رکھا ہے ان کی عزت کرنی ہے؟ ان کے کام کی وجہ سے. یہ نہیں کہ ان کی پرسنالٹی بڑی ہے تو پھر ہم ان کی عزت کر رہے ہیں, یا نالج ان کے پاس بڑا ہے تو ہم ان کی عزت کر رہے ہیں. نو نو نو, جو ذمہ داری خدا نے ان کو دی ہے اس وجہ سے. پڑھیے آیت, پہلا تسلونیکیوں 5واں باب 12 اور 13 آیت. کیوں ان کی عزت کرو؟ ان کے کام کے سبب سے. بیکاز آف دا ریسپانسبلٹی, جو کام خدا نے ان کے سپرد کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کی عزت کرو اور ان کے تابع رہو. رومیو 13 باب اور اس کی پہلی آیت, یہاں پہ لکھا ہے ہر شخص اعلی حکومتوں کا تابع دار رہے. تو اگر ہم کسی حکومت میں ہیں ہی نہیں, آپ اپنی سلطنت رکھتے ہیں, اپنے ہی بادشاہ ہیں, خود ہی فاؤنڈر ہیں, چیئرمین ہیں, بشپ ہیں, سب کچھ آپ ہی ہیں, تو آپ تو کسی بھی اختیار کے اندر نہیں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حساب سے یہ خود ستائش والی بات نہیں ہے. یونائٹڈ پینٹیکاسٹل چرچ میں جیسے ہمارے 240 پاسٹر ہیں جو ڈفرنٹ شہروں میں کام کرتے ہیں. اب ہر جو پاسٹر ہے وہ کسی نہ کسی ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ کے انڈر ہے. مثلا ناردرن ایریاز کے اندر سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ بھائی دانش ہیں. جتنے بھی پشاور سے لے کر راولپنڈی, اسلام آباد, ٹیکسلا, تربیلا, جتنے بھی پاسٹرز ہیں ان کی ہر مہینے فیلوشپ میٹنگ ہوگی. وہ اپنی اپنی رپورٹ دیتے ہیں, جیسے پولوس اور سلاس رپورٹ دے رہے تھے کہ یہ کام خدا نے ہمارے وسیلے سے کیا ہے. یہ رپورٹ کا مقصد ہے کہ اوروں کو برکت ملے
اور اوروں کا ایمان بھی انکریج ہو. اب بھائی دانش جو ہیں وہ جنرل بورڈ کے انڈر ہیں. اب ٹوٹل 6 ڈسٹرکٹ ہیں، جیسے کراچی کے اپنی ڈسٹرکٹ بورڈ ہے، اس ایریے کا لاہور ایریا ہے، فیصل آباد ایریا ہے، سیالکوٹ ایریا ہے، جنوبی پنجاب والا ایریا ہے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ تمام پاسبان کسی نہ کسی ڈھانچے کے انڈر ہیں. جنرل بورڈ ہے جو ان سارے معاملات کو پاکستان کے دیکھے گا، اور جیسے آج کل پہلے بھائی ایلن شام تھے، آج کل یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن پورے پاکستان کے جتنا کام ہے میں خود بھی کسی کے اختیار میں ہوں. اب پورے بر اعظم ایشیا کا ایک ریجنل ڈائریکٹر ہے، بھائی لنڈن شام آج کل ریجنل ڈائریکٹر ہے. جتنے ہمارے چرچز نیپال میں ہیں یا برما میں ہیں یا سری لنکا میں ہیں یا انڈیا میں ہیں یا یعنی ایشیا، جاپان سے لے کر آگے تک آن ورلڈ، کوریا میں، ہی از دا ریجنل ڈائریکٹر فار دیٹ. اب ہر بر اعظم کا ایک ریجنل ڈائریکٹر ہے. یورپ کا ایک ریجنل ڈائریکٹر ہے، مڈل ایسٹ کا ایک ہے، نارتھ امریکہ کا ایک ہے، کینیڈا اور امریکہ کا ایک ہے، جو رشین ایریاز ہیں ان کا ایک ریجنل ڈائریکٹر ہے. اب یہ سارے ریجنل ڈائریکٹر مل کر ایک بورڈ بنتا ہے جس کو گلوبل مشنز بورڈ ہم کہتے ہیں. یعنی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں کام ہے وہ سب گلوبل کونسل کے پیر انڈر آتا ہے، اس کا بھی ایک سربراہ ہے. اب وہ بھی یہ نہیں کہ وہ کسی اختیار کے تحت نہیں. جیسے یہ کوالیفیکیشن جو میں نے پڑھی ہیں، ہر بندہ ان کے انڈر ہے، ہر بندہ کلیسیا کے اختیار کے تابع ہے. کانسٹیٹیوشن ہے، عہدہ بے شک جتنا بھی ہو کانسٹیٹیوشن کا تو تابع ہی ہوگا نا، یا ہونا چاہیے کم از کم. تو رولز اینڈ ریگولیشن سب کے لیے یکساں ہیں، لیکن اگر ہم ان کے تابع نہیں ہوں گے تو پھر بغاوت کی روح کا خدشہ ہے. میرے خیال میں یہاں پر ہم رکیں گے، اور چونکہ پھر زیادہ ہی لمبا ہو جائے گا، باقی باتیں چائے پینے کے بعد آپ کو بتائیں. ٹھیک ہے، آئیے دعا کریں خدا کی حضوری میں. اور اس